ریگولیشن ہوتے ہیں دنیا میں، اسی طرح انسیکٹ پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی رولز ریگولیشن بنے، کچھ قوانین بنے، کچھ قانون، کچھ ضابطے، کچھ آئین میں کچھ چیزیں شامل کی گئی، اور ٹائم ٹو ٹائم یہ چیزیں ابھی بھی انفورس کی جاتی ہیں۔ کوئی نیا پیسٹ آتا ہے اس کے لیے، کوئی نئی انسیکٹیسائڈ آتی ہے اس کے لیے، انسیکٹیسائڈ یا پیسٹیسائڈ کے استعمال کے لیے کچھ قاعدے قوانین ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں، اور وہ ٹائم ٹو ٹائم چینج بھی ہوتے رہے، بنتے رہے، 57 میں، 59 میں، 70s میں، 60s میں، 90s میں، اور اس میں اب بھی امائنڈمنٹس ہوتی ہیں، اور سم ٹائم ایسی امائنڈمنٹس ہوتی ہیں جو اسمبلی سے کروائی جاتی ہیں۔ So much important is this control is which is known as legislative control، کہ آپ لیجسلیشنز کریں، کچھ قوانین پاس کریں کہ کوئی 2 نمبر دوائی بیچے گا تو اس کو یہ پلنٹی پڑے گی، اس کو جیل بھیجیں گے، یا کوئی پیسٹ ایسا ہے جیسے پیسٹ آیا ہے، آپ نے گورنمنٹ کو روکنے کے باوجود وہ کرافٹ لگا دی اور وہ پیسٹ بڑھ گئے، وہ ڈیزیز بڑھ گئی، جیسے کرونا میں تھا، شام کو جو ہے شاپس بند کر دیں، شاپ بند نہیں کرتے تھے تو وہ شاپ کو جو ہے سیل کر دیتے تھے، بندوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے۔ یا ابھی ڈینگی ہے تو جہاں کہیں پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے تو قانون ہے کہ اس بندے کا اس کی شاپ بند کر دیں، اس کو جیل میں ڈال دیں، اس کے اوپر کچھ قانون ہے نا، یہ ڈینگی والے جو ڈینگی کی جو ٹیمیں پھرتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، یہ اس ٹائپ کے جو قانون ہیں، آل دوز کم انڈر دا لیجسلیٹو کنٹرول، وہ انسیکٹس کے لیے بھی ہیں، مختلف پیسٹ کے لیے بھی ہیں، ڈیزیز کے لیے بھی ہیں، اور اس طرح اٹ از دا کنٹرول میتھڈ control pests by enforcing insect laws by the government to prohibit the spread and multiplication of the pest in the agricultural fields۔ crop land کے اندر insect pest کی spread اور اس کی multiplication، نہ تو spread ہو اور نہ multiply ہو۔ special forces، task forces بنائی جاتی ہیں جب کہیں کوئی pest ایسا آتا ہے جو dangerous ہوتا ہے تو اس کے لیے ٹیمیں ہوتی ہیں، جیسے اس دور میں جو ہے وہ کیا یہ جو نوجوان تھے اس کو آگے لگایا گیا اور وہ ٹیمیں بنا دی گئی کورونا میں نا، گورنمنٹ نے بنائی، اور وہ جو ہے شام کو شاپس بند کرواتے تھے، لوگوں کو مینیج کرتے تھے، تو اس طرح بڑی ٹیمیں بنائی جاتی ہیں جس سے روکا جاتا ہے اسپریڈ کو، ملٹیپلیکیشن کو۔ دیر آر 4 ٹائپس آف لاز، انسیکٹ لاز جو ہیں پاکستان میں 4 ٹائپ کے ہیں۔ لیجسلیشن پریونٹنگ دی انٹری آف پیسٹ فرام دا فارن کنٹریز، کوارنٹین لاز ہیں ہمارے پاس، سی پورٹ پہ، ایئرپورٹ پہ، جو ہمارے انٹرنیشنل ہیں یا ایون نیشنل ہیں، تو وہاں پہ ایک کوارنٹین ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں انٹمالوجسٹ ہوتے ہیں یا پیتھالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ ڈیزیز اور انسیکٹ پیسٹ کو آنے والی کموڈیٹیز کے اندر جو ہے چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ لیجسلیشن پریونٹنگ دی اسپریڈ آف انسیکٹ پیسٹ ود ان دی کنٹری، کنٹری کے اندر بھی انسیکٹ پیسٹ یا ڈیزیز کے اسپریڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ لاز ہوتے ہیں۔ لیجسلیٹنگ ریگارڈنگ دی کنٹرول آف اسٹیبلشڈ پیسٹ، کچھ پیسٹ ایسے ہیں جو اسٹیبلش ہو چکے ہیں، کاٹن کے ہیں، شوگر کین کے ہیں، رائس کے ہیں، گوآوا یعنی فروٹ فلائی کے پیسٹ ہیں، اسی طرح ایپل کے پیسٹ ہیں، تو وہ اسٹیبلش ہیں، تو ہر سال ٹیمیں بھیجی جاتی ہیں ان ایریاز میں جہاں جہاں یہ پیسٹ کا پرابلم آتا ہے، تو ان کے پاس کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے علاقے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک سوئنگ کر لیں، اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ہارویسٹنگ کر لیں، پانی اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک لگا دیں، وہ سڑک کے ساتھ ساتھ وہ برجیاں لگی ہوتی ہیں اور اس میں زراعت والوں کی طرف سے اہم پیغام لکھے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی پیچھے ان کے کیا ہیں، قوانین ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے اس ڈیٹ سے پہلے پہلے ہارویسٹنگ کر لیں، اس ڈیٹ سے پہلے پہلے سوئنگ کر لیں، اگر آپ نہیں کرتے تو اس کے اوپر رولز ریگولیشنز ہیں، اور وہ رولز ریگولیشنز بیسیکلی کس لیے ہیں کہ آپ ارلی سوئنگ کر لیں، ارلی ہارویسٹنگ کر لیں، تو پیچھے کسی انسیکٹ کے اسپریڈ ہونے کا یا اس کے ملٹیپلائی ہونے کا کوئی نہ کوئی اندیشہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کہا جاتا ہے، آپ نہیں کرتے تو اس کے اوپر قانون ہے، اور قانون حرکت میں آتا ہے اور ہر پر کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن قانون موجود ہے۔ لیجسلیشن ٹو govern the manufacture and sale of pesticides or insecticides، جو انسیکٹیسائڈس بناتے ہیں اس کی پیکیجنگ ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کا اسپریڈ ہے، اس کی اپلیکیشن ہے، اس کے اوپر بھی رولز اور ریگولیشنز ہیں، all these come under the insect legislative control۔ 4 ٹائپس کے جو ہے پیسٹ یا پیسٹیسائڈس کے جو ہے ایکٹ بنی ہے پاکستان میں، پنجاب ایگریکلچرل پیسٹ آرڈیننس 1959 بنا،
ایگریکلچرل پیسٹ آرڈیننس 1971 بنا. یہ 59 کی جو ہے اس میں کچھ امینڈمنٹ لائی گئی. اس کے بعد پاکستان پلانٹ کوارنٹین ایکٹ 1976 بنا. یہ امپروو ہوتے گئے اور ان کے اندر امپروومنٹس آتی گئیں, اس میں امینڈمنٹس آتی گئیں, قانون چینج ہوتا رہا ضرورت کے حساب سے. لیکن ہمارے پاس یہ ہیں, یہ 3 آرڈیننس پاس ہوئے. Agricultural Punjab Agricultural Ordinance of 1959 is for controlling all serious insect pests of major crops. جتنی ہماری کاٹن ہے, شوگر ہے, رائس ہے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آرڈیننس پاس ہوا وہ 1959 میں پاس ہوا. Government of Punjab has amended the rule 1 of this ordinance in 1971 to 72. اسی میں پھر ایک اور رول امینڈ کیا گیا, ایڈ کیا گیا. According to this amendment, no occupiers of any land shall sow Bansmati or Iri rice nursery earlier than 20th May or transplant it later than 7th August. یعنی یہ جو باسمتی رائس ہے اس کے اوپر بہت سارے انسیکٹس کا کنٹرول جو ہے وہ برڈن آتا ہے. تو اس کے سوئنگ اور ٹرانسپلانٹیشن, یہ بیسیکلی اس کی سیڈلنگ لگائی جاتی ہیں اور اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے فیلڈ. اس ڈیٹ سے پہلے اور اس ڈیٹ سے بعد میں آپ نہیں ٹرانسپلانٹ کریں گے کیونکہ اس میں پیسٹ کا جو ہے اٹیک آتا ہے. تو یہ قانون بنا ہو رہا ہے, یہ امینڈمنٹ 1971 سے 72 میں ایڈ کی گئی. Quarantine laws are those which govern the import and export of agricultural commodities to ensure it's free of insect. اور اسی طرح کوارنٹین لاز بھی بہت سارے ہیں, سی پورٹ پہ, ایئرپورٹ پہ, اور اس میں جو کموڈیٹیز ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ کیا ہونی چاہیے, کلیئر ہوں, ان کے اندر کوئی بھی اس طرح کا جو ہے کیا کہتے ہیں میٹیریل نہ ہو, کوئی انسیکٹ پیسٹ نہ ہو جو آپ کی کراپ کو یا آپ کے ساتھ کہیں کمپٹیشن میں آئے. تو اس لیے کافی سارے قانون ہیں, کوارنٹین لاز ہیں. یہ سلائڈز بھی میں نے شیئر کر دی ہیں آر سی آر کو, اور لیجسلیٹو کنٹرول جب آپ پڑھیں گے تو یہ مٹیریل بھی آپ کے پاس آئے گا. انسیکٹ پیسٹ کنٹرول بائی کنٹرولنگ دی ایکٹیویٹیز آف مین انڈر لا. ہیومن بینگ یا فارمر کے ایکٹیویٹیز کو آپ نے مینیج کرنا ہے. اس نے سوئنگ کرنی ہے, اس نے ہارویسٹنگ کرنی ہے, اس نے اسپرے کرنا ہے, اس نے فرٹیلائزر دینی ہے, اس نے جو ہے اریگیشن کرنی ہے. اس کو مینیج کیا جاتا ہے تاکہ انسیکٹ پیسٹ اور ڈیزیز اسپریڈ نہ ہو. اس کے لیے جو ہے ویسٹ پاکستان ایگریکلچر آرڈیننس 1959 اور ایگریکلچرل پیسٹ آرڈیننس 1971. جو ویسٹ پاکستان ایگریکلچر آرڈیننس 1959 ہے اس میں پلوئنگ, collection, burning of rice stubbles and their sprouting plants and their parts before 31st March. اس ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, پلوئنگ بھی کرنی ہے, کلیکشن بھی کرنی ہے, اور جو رائس کراپ کے سٹبلز ہیں ان کو ریموو کرنا ہے, اور ان کے جو اسپراؤٹس ہیں 31 مارچ سے پہلے پہلے آپ نے فارغ کر دینے ہیں. یہ اس قانون کے اندر کچھ چیزیں ہیں. ڈسٹرکشن آف میز, جوار سٹبلز ود ان 30 days of harvest of the crop. میز آپ کی کراپ جو ہے اس کو, اور جوار کے سٹبلز جو ریمینز ہیں کراپ کے, وہ 30 days کے اندر اندر آپ نے ختم کر دینے ہیں. ریموول آف کاٹن سٹکس, آل کاٹن پلانٹس اینڈ دیئر پلانٹ پارٹس above ground before 31st January in Hyderabad and Kanpur division and 15th February in other parts of West Pakistan. تو یہ سارے وہ آرڈیننس ہیں اور یہ ریجن کے حساب سے سیٹ کیے گئے تاکہ کاٹن کراپ کے جو اوپر کا جو پریشر آتا ہے اس کو مینیج کیا جائے. شوگر کین ہارویسٹنگ اپ ٹو 31st March which can be extended to 15th April. جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں شوگر کین جو ہے وہ شوگر ملیں چلی ہوئی ہیں, تو اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ 31 مارچ سے پہلے پہلے اور 15 اپریل تک اس کو لے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے, اور اس کو ہارویسٹ کر لیں ہر حال میں. نو شوگر کین ریٹوننگ آفٹر 2 years. کیا ہوتی ہے شوگر کین ریٹوننگ؟ جی, واٹ از شوگر کین ریٹوننگ؟ سر جو شوگر کین اوپر سے کٹ کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑا تھوڑا نیچے سے چھوڑ دیتے ہیں, اوپر تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں, جب اس کے بعد دوبارہ سے وہاں سے دوسری سے اسٹارٹ. یہ ٹھیک ہے, تو بتاؤ سر شوگر کے روٹین کیا ہوتے ہیں شوگر کین ریٹوننگ؟ چکر کٹ
کیا ہوتا ہے شوگر کین ریٹوننگ؟ حقیقت ریٹون طرح وہی ہوتی ہے. اوے روڈ لائنر کیا ہوتا ہے شوگر کین ریٹوننگ؟ لاسٹ مین کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. یہی کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک بات بتا, یہ شوگر کین کراپ لگی ہے, اوپر سے آپ نے کاٹ دیا, وہ اس سے جو ہے جو پیچھے روٹس ہیں اس سے شوگر کین بنے گا دوبارہ؟ وہ تو اوپر سے آپ نے سارا کاٹ دیا. دماغ سے سوچو ذرا کیسے بنے گا؟ اس کے تو سر سے استعمال وہ پورا ہوتا ہے, پارٹ ہوتا ہے اس کے, وہ سر سے استعمال ہوتے ہیں, وہ تو آپ نے اوپر سے کاٹ دیے, کیسے بنے گا؟ ہاں بھائی کیا ہوتا ہے شوگر کین ریٹوننگ؟ کیا ہوتی ہے شوگر کین ریٹوننگ؟ ہاں سر یہ مطلب اسی طرح 2 سال تک اس طرح چلتی رہتی, اوپر سے کاٹ بھی پھر سے دوبارہ ایسا ہی ہے شوگر کین کراپ میں تھوڑا سا اوپر کر کے نا روٹ سے کاٹ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, اور بیسیکلی اس کے اوپر نا بہت سارے بوررز, 3-4 قسم کے بوررز آتے ہیں شوگر کین کراپ جب لگی ہوتی ہے تو سم ٹائم ہوا چلے نا تو یہ گنا خود سے بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کو یہ لگتا ہے فیلڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے کہ اندر سے کوئی گنا چھوڑ رہا ہے, ہوتا نہیں ہے بیکار اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے. اس میں روٹ بورر بھی ہے, شوٹ بورر بھی ہے, اس کا اسٹم بورر بھی ہے شوگر کین کا, وہ اندر سے خالی کر دیتے ہیں, نیچے سے بھی خالی ہوتا ہے, روٹ بھی فارغ ہوتا ہے, آواز چلتی ہے تو وہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے, اس کی آواز آتی ہے جیسے کچھ گنا چھوڑ رہا ہے. اور یہ جتنے بوررز ہیں they hibernate in the soil and even in the root system around the root system of the sugarcane crop. تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ 2 سال تک اوپر آپ کٹ کر کے رکھتے رہیں, چلاتے رہیں پھر آپ کو, ادروائز پھر آپ چھوڑ دیں. لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے پیسٹ اور ڈیزیز سارے اس کے اسٹمبلز کے اندر موجود رہتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کراپ کو ایسے رہنے دیں اور اوپر سے کاٹ کے چھوڑ دیں, فارغ کر دیں, اس کو دوبارہ نیا سیٹ لگائیں اور اس کراپ کو چلائیں. تو یہ قانون بنا کہ جی آپ جو ہے جو ریٹون کراپ تھی پہلے 4-5 سال تک بھی رکھتے رہتے تھے فارمرز نا, اور اس سے جو لائف سائیکل تھا ڈیزیز کا, جس میں ریڈ راٹ کے نام سے بھی ایک ڈیزیز آتی ہے, گنا اندر سے سارا ریڈ سا ہوا ہوتا ہے, اور پھر ان جتنے یہ ہمارے یہ والے پیسٹ ہیں بوررز, اس کا بھی سویئر اٹیک آتا, اور پھر اس کے اوپر ایک گھوڑا مکھی کے نام سے جو ہے ایک پائریلا آتا ہے, شوگر کین پائریلا, اور اس ریٹون کراپ کو اردو میں کہتے ہیں منڈی فصل. منڈی فصل روٹ کو کہتے ہیں منڈ. تو وہ جو ہے لکھا ہوتا ہے زراعت والوں نے, ویسٹ پاکستان ایگریکلچر آرڈیننس 1959 repeals the following acts. سندھ بولورم ایکٹ بنا 1947 کہ بولورمس کو مینیج کرنے کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے. NWFP ایکٹ 1950 for the protection of sugar cane against پاریلا, یہ سیریس پیسٹ ہے, سکنگ پیسٹ ہے شوگر کین کا, اس کے اگینسٹ 1959 میں ایک قانون بنا. اس کے بعد NWFP فروٹ فلائی ایکٹ بنا 1950 میں, جو جتنے NWFP میں فروٹ سے ان میں یہ فروٹ فلائی کا اٹیک آتا تھا, اس کو مینیج کرنے کے لیے یہ قانون بنا. اس کے بعد ایگریکلچرل پیسٹیسائڈ آرڈیننس 1957, یہ امینڈمنٹس تھی 59 کی. This ordinance regulates the registration, import, manufacturing, formulation, sale, packing, labeling, storage, distribution and use of pesticides in Pakistan. باہر سے ہم لوگ پیسٹیسائڈ ساری منگواتے ہیں, تو اس کے یوز کے لیے, اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے, اس کی امپورٹ ایکسپورٹ, مینوفیکچرنگ, فارمولیشن, سیل, پرچیز, پیکیجنگ, اس سے اسی طرح لیبلنگ کے جو قانون ہیں وہ اس آرڈیننس میں آتے ہیں. اور registration number is to be allotted for each registered brand of pesticide that will be valid up to 30th June up to 3 years. 3 سالوں کے لیے رجسٹریشن نمبر دیا گیا جتنی پیسٹیسائڈ بکتی ہیں ان کے ہر برانڈ کے لیے, کیونکہ بہت ساری جو ہے
وہ پیسٹیسائڈ بار سے بھی اور پھر جہاں جنیرک بھی شروع ہوگی تو اس کے لیے یہ 1957 میں جو ہے کچھ قانون پاس کیے گئے اور پھر امینڈمنٹس آئیں. Agricultural Pests Act 1957, Parliament passed the above ordinance 1971 in the form of act or bill. تو یہ والا 57 ہے اس کو ایک بل کی فارم میں جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس نے پاس کر دیا. ایگریکلچر پھر ہمیں امینڈمنٹ ہوئی 1992 میں اور اس میں 1992 has allowed the provision for the import of pesticide under generic names. اور اس قانون کے تحت اس امینڈمنٹ کے تحت یہ کیا گیا کہ باہر سے آپ انسیکٹیسائڈ منگوا لیں اور ان کو جنیرک نیمز کے تھرو آپ جو ہے اس کی سیل پرچیز اور اس کو جو ہے امپورٹ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایگریکلچرل پیسٹ آرڈیننس 1994 بنا. The violation or malpractices of adulteration of pesticides were reliable to sentence of minimum of 3 to 7 years with a minimum of penalty of یہ 5 سے 10 لاکھ تک. پھر یہ پڑھائی بھی گئی شروع میں 2-3-4 لاکھ سے شروع ہوئی اور پھر اس کے جب قانون بنے تو 10 لاکھ 20 لاکھ تک بھی جو ہے اور پھر 3 سے 5 سال تک کی جو ہے پھر 7 سال تک کی جو ہے پینلٹی بھی ڈالی گئی کہ جو بھی اڈلٹریشن کرے گا پیسٹیسائڈ میں جو ابھی بھی ہو رہی ہے اور جو ایکسپائرڈ پیسٹیسائڈ بیچے گا اور اس میں پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پلانٹ پروٹیکشن کا جو ان کو چیک کرتا ہے پیسٹیسائڈس کون سی پڑی ہیں, کوئی ایکسپائرڈ تو نہیں بیچ رہے, کھلی تو نہیں بیچ رہے. تو اس کے لیے قانون بنے. ایگریکلچرل پیسٹ امینڈمنٹ 1996 اس کے اندر 21, 22, 23, 26 جو سیکشنز تھے 1971 کے آرڈیننس میں اس کے اندر پینلٹیز کو انہانس کیا گیا اور نان بیلیبل ایکٹ اور یہ بتایا گیا کہ ہم اس میں اب بندے کو بیل نہیں دیں گے, وہ بند رہے گا. اس کے بعد 1997 میں چونکہ یہ جو ہے بزنس جو بڑے بڑے لوگوں کا ہوتا ہے اس میں پھر کچھ چیزیں اور ایڈ کی گئیں. سیل آف اڈلٹریٹڈ پیسٹیسائڈز ہیز ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز انبیلیبل آفینس اور جو پیسٹیسائڈز اڈلٹریٹڈ پیسٹیسائڈ ہے مکسنگ کر کے آپ جو ہے وہ کریں گے تو اس کو کہا گیا کہ یہ انبیلیبل ہے, بیل نہیں کرا سکیں گے. افینڈر جو یہ ملزم ہوگا اس کو یہ 1 ایئر تک جو ہے اور 3 ایئرس تک جو ہے اس کو رکھا گیا اور اس کے جرمانے اور بڑھا دیے گئے. اور اس کے بعد اب جو ہے یہ جرمانے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اگر آپ جیل میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر ایسا کو بزنس کرنا ہے پیسٹیسائڈ کا تو ذرا سوچ سمجھ کے اور پاورفل مافیا کے ساتھ مل کے کام کریں, ادروائز جو ہے سمجھ گئے ہیں نا پاورفل مافیا. Next control is biological control. Insects کو کنٹرول کرنا with the help of natural enemies, biocontrol agents, ladybird beetles, silver flies, parasitic wasp اور silver flies. silver fly کا وہ ایک سائڈ پہ لاروی ہے جو ایفٹ کو کھا رہا ہے اور پھر ادھر درمیان میں parasitic wasp ہے جو ایفٹ کے باڈی کے اندر پنچ کر کے اپنا اگلی کر رہا ہے. اسی طرح ساتھ میں دیکھیں لیڈی برڈ بیٹل ہے جو ڈائریکٹ ایفٹ کے اوپر فکس کر رہی ہے. یہ سارے سکنگ انسیکٹ کے اوپر جو ہے اس کے ایڈلٹس اور اممیچورز کے اوپر جو ہے اس طرح کر کے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس کی تو پھر وہاں کرتا ہوں یہ ادھر بیٹھی ہیں. اصل میں وہ جو 3 ہے نا یہ ٹرپلٹ تم لوگ گھر اکٹھے بنا لو. یہ ادھر کونے میں کھڑی ہوتی ہے جب تک یہ بندے 3 پورے نہیں ہوتے یہ نہیں آتا.